السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اس ویلاگ میں. آفٹر دی لیٹر ریٹن بائی دا 6 آنریبل ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو دا سپریم جوڈیشل کونسل، جس کے بعد سے حکومت کے لیے ایک درد سر ہے کہ سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ حکومت کے لیے درد سر ہے، بٹ دس از اے میٹر آف کنسرن ناؤ فار دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ. بیکاز ایسا نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہلے ان معاملات کا علم نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو علم تھا، یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو علم تھا، چیف جسٹس صاحب کو علم تھا اس وقت سے جبکہ وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے اور وہ سینئر پیونے جج تھے، یعنی کہ نیکسٹ ان لائن تھے آفٹر دی دین چیف جسٹس آف پاکستان جو عمر عطا بندیال صاحب تھے. تو یہ ججز لکھتے ہیں اپنے خط میں کہ 2023 میں جب ہم مئی میں، میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہے کہ مئی 2023 میں ہم اس وقت چیف جسٹس کو جا کر ملے ان کے علم میں ساری باتیں لانے کے لیے، تو ہم سینئر پیونے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملے اور ان کے علم میں بھی یہ ساری باتیں لے کر آئے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتہ پہلے سے تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے یہ گریونسز ہیں، یہ کنسرنز ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ شکایات ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ڈل گیا ہے دیٹ ناؤ دا میٹر از آن ریکارڈ. اب پوری قوم کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتہ ہے، کیونکہ 6 ججوں نے ایک اوپن لیٹر لکھ دیا ٹو دا سپریم جوڈیشل کونسل وچ ہیز بین ڈسکسڈ آن میڈیا اینڈ دی پیپل آف پاکستان نو کہ اب 6 ججوں نے لکھ دیا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ انٹیمیڈیشن ہے، بلیک میل ہے، ہراسمنٹ ہے اور خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں. تو اب اس صورت میں ہم انصاف کریں تو کیسے کریں؟ تو قاضی صاحب جو کہ انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے جملے بیان فرماتے تھے کہ جی کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ابھی فل کورٹ کا جو اعلامیہ ہے وہ میری نظر میں اس وجہ سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں روایتی باتیں ہیں. وہ یہ کہ جی کسی بھی حالت میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. تو یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ سمجھوتا نہیں ہوا تھا عدلیہ کی آزادی پہ تو کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ قاضی صاحب کے علم میں تو پچھلے سال سے ہے ان اکارڈنس ود دا لیٹر ریٹن بائی دا 6 ہائی کورٹ ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کہ ان کے علم میں ہے کہ ان کو لے کر آئے تھے. لیکن اب انہوں نے ایز چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کو ایونچولی تنگ آ کے ٹو دی سپریم جوڈیشل کونسل انہوں نے لکھ دیا، ناٹ جسٹ دا چیف جسٹس اور دا سپریم کورٹ اور دا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کہا جی ہم چیف جسٹس کو لکھ چکے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم چیف جسٹس پاکستان کو لکھ چکے، ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کر چکے، بتا چکے، دکھا چکے، اب سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے ہیں. تو اب کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے جانے والا خط میڈیا کے ذریعے عوام کے علم میں آ گیا ہے، تو اب چیف صاحب کو کچھ ہوش آیا ہے and he is called upon to full court meetings, hearings of the full court وہ آئی ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز نے شرکت کی ہے اور 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے ان کو فوری طور پر اسی دن بلایا گیا تھا، انفرادی طور پہ ان کے تحفظات سنے گئے تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس پرائم منسٹر سے ملاقات میں یہ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ فیصلے لا منسٹر نے بھی علیحدہ سے ایک پریس کانفرنس میں بتا دی ہیں. اب یہ تو سچویشن ہے بیک گراؤنڈ اور میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا فیصلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو درد سر بن گیا ہے اب حکومت کے لیے بھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس کو ٹیکل کرنا ہے اب کسی طریقے سے، ایسے کہ وہ ججز کی بھی تسلی ہو اور لوگوں کی بھی تسلی ہو کہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اب جو پلان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لا منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک انکوائری کرائی جائے گی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اور اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ انکوائری ہوگی اور 2-4 دن میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یعنی کہ یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے گونگلوؤں سے مٹی جھڑ جائے اور ایک انکوائری کر دی جائے اور اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج، مطلب کہ جب سٹنگ ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بات کہہ رہے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فل کورٹ ہیئرنگز کر رہا ہے، تو اب حکومت کہتی ہے جی اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج سے اس چیز کی انکوائری کرائیں گے اور اس کی ویریفیکیشن ہوگی.
اور یہ انکوائری جو ہے یا اس کی جو ویریفیکیشن ہے یہ اب کس سے ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، اور پھر اس میں ہوگا کیا یہ بھی ایک سوال ہے. اور آج تک ہائیسٹ لیول پہ جتنی انکوائریز ہوئی ہیں، چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن کی انکوائری ہے، چاہے وہ کوئی اور انکوائری ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کتنی پبلک ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں، کتنی عوام کے سامنے آئی ہیں، کتنوں سے پتہ لگا ہے کہ جی یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. تو یہ جو انکوائری والا معاملہ ہے یہ مجھے سیاسی لگ رہا ہے، سیاسی طور پر اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش ہے. اور پھر لا منسٹر نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو خط دو باتیں بڑی عجیب و غریب کی ہیں لا منسٹر نے، میں آپ کو بتاؤں. پہلی چیز انہوں نے کہا خط میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کا تعلق پچھلی حکومت سے ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو وہ پچھلی حکومت سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقائق ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ جو خط ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو دو جج صاحبان جنہوں نے ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں کہا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے عمران خان کے خلاف، وہ واقعہ ہے مارچ اپریل 2023 کا، جس میں وہ جج صاحبان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی دباؤ آیا، ان کے رشتہ داروں پہ دباؤ آیا، ایک جج صاحب کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے. تو وہ مارچ اپریل 2023 کا واقعہ ہے. تو اس میں حکومت تو پی ڈی ایم کی تھی. تو پچھلی دور حکومت لا منسٹر صاحب آپ ہی لا منسٹر تھے، وزیر اعظم بھی یہی تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی تھی. تو پچھلے دور حکومت سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پچھلے دور حکومت میں اچھا مارچ 2023 کا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ایک واقعہ اس کے اندر درج ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برادر نسبتی ہائی کورٹ کے جج کے اٹھا لیے گئے، وہ مئی 2023 کا واقعہ ہے. انسپیکشن جج کے کنسرنس جو تھے، جو انسپیکشن جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، اس نے کہا کہ نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے اس کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی مئی 2023 کا ہے، رپورٹ ہوا اس خط کے اندر. پھر ان ججوں نے لیٹر لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے اس مداخلت کی وجہ سے جو ہو رہی ہے، تو وہ بھی مئی 2023 کا ہے. پھر اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس سے لی گئی اور قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں بھی لایا گیا جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے، یہ بھی مئی 2023 کا ہے. پھر کیمرے والا جو انسیڈنٹ ہے وہ بھی 2023 کی گرمیوں کا لکھا گیا ہے اس خط کے اندر. پھر لیٹر دوبارہ جو لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، وہ تو ابھی 12 فروری 2024 کا ہے، یعنی کہ وہ فروری 2024 الیکشنز کے بھی 4 دن بعد کا ہے. تو جتنے بھی واقعات ہیں ان کا تعلق اسی حکومت سے ہے، اسی پرائم منسٹر سے ہے، اسی لا منسٹر سے ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اسی ایگزیکٹو سے ہے. ہاں ایک وہ دور پچھلا تھا، لیکن دس دور از اے کنٹینیویشن آف دیٹ government that was PDM 1, this is PDM 2 and with the same faces, the same kind of an arrangement، اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر چل رہی ہیں. تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج سے اس کی انکوائری کرائیں گے، یعنی کہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز جو مطلب کہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ذمہ داری ایک منصف کی سر انجام دے رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور اگر آپ نے انکوائری کسی ریٹائرڈ جج سے کرا کے اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے اور اس کے بعد پھر اس انکوائری کو پبلک بھی نہیں کرنا، تو اس طرح سے تو یہ معاملہ میرے خیال میں اب دبنے والا نہیں ہے. بیکاز دس از ناٹ کہ کوئی بیچارے عام لوگوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا جن کی وہ حیثیت نہیں تصور ہوتی ہے پاکستان میں رائج موجودہ نظام میں، تو اس کو دبا دیا جائے گا، اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوگی، لوگوں کو چپ کرا دیا جائے گا. نہیں، دیز آر 6 sitting judges of the Islam Abad High Court and they've written a letter to the Supreme Judicial Council، اور وہ اس حد تک خوفناک ہے کہ اس کو اب کسی طریقے سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور یہ بہت اہم ہے اس کو ڈیل کرنا. اور ایک تو میں نے کہا تھا نا کہ 2 چیزیں لا منسٹر نے بڑی عجیب و غریب اور خطرناک کہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو پچھلی حکومت سے جوڑنے کی کوشش اور خود بری الزما، جیسے کوئی اور حکومت، کوئی اور لا منسٹر، کوئی اور پرائم منسٹر، کوئی اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہوئے. نہیں، ایک تو یہ. اچھا دوسرا انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خط ہے 6 ججز کا، یہ مس کانڈکٹ ہے یا نہیں، یہ معاملہ عدلیہ پر چھوڑ دیں. یعنی کہ وہ اس کو مس کانڈکٹ بھی تصور کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں.
یہ ہم عدلیہ پر، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ پر چھوڑتے ہیں. آنے والے دنوں میں کوئی آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر یہی حکومت، یہی لا منسٹر ان 6 ججوں کے خلاف ایک ریفرنس تیار کر کے اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجیں، یہ کہہ کر کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے جس میں ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں، یہ مس کانڈکٹ ہے، تو ان ججز کا احتساب ہونا چاہیے. دس از ون آف دا پاسبلٹیز آئی ایم ٹیلنگ یو. اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 6 ججوں نے جرأت دکھائی ہے، اگر تو اس کے ساتھ باقی ججز اور باقی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جڑ گئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، یا ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے کولیگز کے ساتھ ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے انصاف نہیں ہو سکتا اور عدالتی نظام کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہے اس طرح سے، اگر تو وہ ساتھ جڑ گئے اور ساتھ وکلا ساتھ جڑ گئے تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جینون ایک شکایت ہے، کنسرنز ہیں، گریونسز ہیں. لیکن اگر یہ 6 جج کہیں اکیلے رہ گئے اور ان کے ساتھ دیگر ہائی کورٹس کے ججز نہ جڑے اور سپریم کورٹ کے ججز نہ جڑے اور بار کاؤنسلز نہ جڑیں اور یہ تنہا رہ گئے، تو پھر ان کو مس کانڈکٹ کا مرتکب قرار دینے کی بھرپور کوشش کرے گی یہ حکومت. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکومت کا پلان ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں گے معاملے کو، ابھی وہ ٹھنڈا کریں گے، دیکھیں گے، اس کو آبزرو کریں گے کہ جی سچویشن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کتنے کے جج ان کے ساتھ جڑتے ہیں، کتنی کی وکلا برادری ان کے ساتھ، اور جو جڑے ہیں ان کو توڑا کیسے جا سکتا ہے. ان کو توڑنے کی بھی بھرپور کوشش ہوگی، ان کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے یا انہی کو بھی ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو وہ ہر طرح سے مطلب کہ اتنی کمپریہنسو پلاننگ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں، اور یہ پلاننگ کاش کہ کبھی پاکستان کے عوام کے ویلفیئر میں ہو کہ ان بیچاروں کو ان کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے، ان کو خوشحال کیسے کیا جا سکتا ہے، اکانومی کو کھڑا کیسے کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل امیج، انٹرنیشنل ٹریڈ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ادھر تو یہ دماغ نہیں لڑتے، لیکن یہ دماغ لڑیں گے اس طرح سے یہاں پہ کہ سب سے پہلے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا کیسے جا سکتا ہے، 6 ججز کو کیسے ٹیکل، اگر تو یہ 6 ججز ٹیکل ہو سکتے ہیں تو ان کو ٹیکل کیا جائے، نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو آئسولیٹ کیا جائے. آئسولیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے مختلف فورمز ہیں، مطلب کہ جہتیں ہیں مختلف، کہ سپریم کورٹ کے ججز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، باقی ہائی کورٹ کے ججز کو، بار کاؤنسلز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اگر تو وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر یہ 6 کے 6 مس کانڈکٹ کے مرتکب قرار دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس معاملے کو وقتی طور پہ اس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ ہاں جی دیکھیں کنسرن ہے، کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، مداخلت کو سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ وہ ایک انکوائری کمیشن بناؤ، رپورٹ لاؤ، گونگلوں تو مٹی چاڑو، دب دیو باچے دے گل ہے، میڈیا کو کہہ دو کہ تم نے اس پہ بات نہیں کرنی، ادھر سے خبر لگوا دی ہیڈ لائنز میں کہ جی وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس میں یہ کچھ ہے، لیکن اینکروں کو کہہ دیا کہ یہ تو بہت ہی لمبی چوڑی تسی گل نہیں کرنی، یہ تو بہت تجزیہ تبصرہ نہیں کرنا. تو اس طرح سے اس کو دبا دیا جائے اور پھر معاملات کو برش انڈر دا کارپٹ کر کے اسی طرح آگے چلایا جائے. تو یہ پلاننگ مختلف جہتوں پہ ہوگی، ہو سکتی ہے، میرے حساب سے یہ میرا تجزیہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے یہ ہوگا کیا. ایک تو یہ فیصلہ، سوری یہ سٹوری ہے. اگلی سٹوری پہ آ جاتا ہوں، اور اگلی سٹوری بھی عجیب و غریب سٹوری ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب سٹوری ہے کہ آن پارٹ آف دا سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دس بینچ جو کہ انٹرا کورٹ اپیل سن رہا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کیونکہ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پہ فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کام کرنے سے روک دیا تھا. اب اس کی انٹرا کورٹ اپیل ہوئی ہے، وہ تقریباً کوئی 5 سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے اپیل کی ہے اس کی. تو وہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس اپیل کو 6 ججز سن رہے ہیں. اب 5 کے فیصلے کو 6 سن رہے ہیں، یہ بھی تھوڑی عجیب بات ہے. یہ لارجر بینچ ہونا چاہیے تھا. اب وہاں پہ جو ہوا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے، خبر آپ نے سن لی ہوگی، میں پہلے خبر بتا دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے، اس چیز سے مشروط کہ وہ فیصلے اس اپیل کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے. یعنی کہ فیصلہ آپ سنا دیں، کام کرنے کی اجازت دے دی.
فیصلہ آپ سنا دیں لیکن اس اپیل کے فیصلے سے وہ مشروط ہوگی. اتنا بڑا فلو ہے یہ لیگل انٹرپریٹیشن کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 6 رکنی بینچ کر رہا ہے میری نظر میں, کہ اس کے اوپر میں کیا کہوں. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ ایک طرح سے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی آپ نے. مطلب کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, یو دی ججز آف دی ہائیسٹ کورٹ آف دس کنٹری, دا سپریم کورٹ, اینڈ یو ٹاک اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا اینڈ دا سیپریشن آف پاورز. یہ سارا جو رول ہے کہ فل کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, یہ کیا ہے, یہ سیپریشن آف پاورز کے لیے نا, کہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہ ہو. تو ایک طرف تو وہ 6 ججز رونا رو رہے ہیں کہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے مبینہ طور پہ ہو رہی, اور دوسری طرف آپ کی سپریم کورٹ کے 6 جج یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں فیصلے سنا سکتی ہیں. تو پھر بند کریں آپ باقی عدالتوں کو جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں, پھر کوئی سیپریشن آف پاورز ہونی نہیں چاہیے. مطلب کہ آرگیومنٹ تو یہی بنتا ہے نا کہ what about the پھر اگر فوجی عدالتوں نے ہی کام کرنا ہے اور وہ سارے کام ماشاءاللہ بہترین زبردست کر لیتے ہیں, تو پھر آپ عدالتوں کو بند کریں. ان کو نیچے والی کو, یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت, یہ فوجداری کی عدالت, یہ میجسٹریٹ کی عدالت, یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت, فوجی عدالت بہترین کام کرے گی. پھر مشروط کر دیا اپنے, بہرحال یہ آپ کی مہربانی ہے کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے, بٹ اٹ شوز دیٹ یو ہیو دا ٹینڈنسی ٹو ایکسپٹ the establishment of the military courts in Pakistan, whereas there is no room for the establishment of a military court in the constitution of Pakistan in موجودہ حالات میں without a 2/3 majority and a constitutional amendment, جو کہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. تو ایک تو یہ چیز عجیب ہے, لیکن بہرحال یہ جس طرح سے ہوا ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. کس طرح سے ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے آ کے سپریم کورٹ میں بولا ہے جی کہ 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ابھی فیصلے اناؤنس نہیں ہوئے. یہ فوجی عدالتیں اس طرح کام کرتی ہیں, اس وجہ سے مطلب کہ جتنے بھی وکیل ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف ہوتے ہیں, کہ ایسے نہیں ہوتا کسی بھی مہذب سوسائٹی میں کہ فوجی عدالتیں کام کریں اور فیصلے سنائیں. ابھی فیصلے سنائے نہیں گئے, لیکن اٹارنی جنرل کو پہلے پتہ لگ گیا, جس نے سٹیٹمنٹ دیا سپریم کورٹ میں, کہ 20 افراد ایسے ہیں حضور والا جن کی عید سے پہلے رہائی ہو سکتی ہو. بھائی آپ کو کیسے پتا ہے کہ 20 افراد ان 105 میں سے, کیا ان فوجی عدالتوں نے آپ کو, کیا ان عدالتوں نے آپ کو بتایا, ان عدالتوں نے کیسے بتا دیا؟ ہاؤ ڈڈ دوز ججز ان دوز ملٹری کورٹس told you about the decision of the court before the decision of the court has been pronounced publicly? یہ کیسے ہو گئے؟ مطلب کہ یہ تو اتنا بڑا جھول ہے کہ ایک فیصلہ جو ابھی سنایا نہیں گیا, اس فیصلے کو اٹارنی جنرل صاحب اس کی نوید پہلے سنا رہے ہیں کہ 20 لوگ جو ہیں ان کے وہ رہا ہو سکتے ہیں عید سے پہلے. بھئی ہاؤ ڈو یو نو؟ آر یو دا جج؟ یہ تو بہت بڑا مس کنڈکٹ ہوتا ہے عام جوڈیشری میں. عام جو اب کیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ فوجی عدالت ہوتی ہے, وہ عدالت نہیں ہو سکتی ہے. وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے فوجی عدالت کے طور پہ کام کریں, عام سویلینز کے لیے وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک عام عدالت ہوتی تو جج صاحب تو یہ کر ہی نہیں سکتے. اور اٹارنی جنرل صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو ان پہ کنٹیمپٹ کا کیس تھا یہاں پہ, کہ جی ان کو کیسے پتہ لگے, پہلی عدالت کے فیصلہ سنانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 20 لوگ جو ہیں ان کے عید سے پہلے بری ہونے کی چانس ہے. ہاؤ ڈو یو نو مین؟ It's not possible for anybody to know about the verdict of the court before the verdict is pronounced by the court. That is how the judicial system works. لیکن وہ کہتے ہیں جی اچھا جی انہوں نے تو کہہ دیا, آگے کی سنیں, اس سے آگے کی سنیں. اچھا یہ انہوں نے کہہ کے پھر مزید اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ 20 جو عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اس کے بھی 3 مرحلے ہیں جو فالو کرنے پڑیں گے, اور اس میں پہلے مرحلے میں محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا. پھر کہہ رہے ہیں محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا, اس کے بعد اس فیصلے کی توثیق ہوگی دوسرے مرحلے میں. تیسرے میں کم سزا والوں کو آرمی چیف کی طرف سے رعایت دی جائے گی. فیصلہ ابھی محفوظ ہے, سنایا نہیں گیا. اٹارنی جنرل کو پہلے پتہ لگ گیا 20 بندے بری ہوں گے 105 میں سے. اچھا جی, تو بریت اور کم سزاؤں کو والوں کو رعایت دے کر رہا کر دیا جائے گا, اور اس میں 20 کا فگر بھی انہوں نے دے دیا. یہاں تک تو اٹارنی جنرل صاحب کا کانڈکٹ میں نے آپ کو بتایا. اب آگے کی سنیں.
یہ بتا کے عدالت کو یہ لالچ دے کے کہ 20 بندے جناب والا حضور والا ہم رہا کرنے والے ہیں، پھر انہوں نے استدعا کی کہ محفوظ فیصلے سنانے کی اجازت دیں. یہ جیسے سپریم کورٹ کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ اجازت دیں گے محفوظ فیصلہ سنانے کی، 20 بندے رہا کروا دیں گے، 20 بندے رہا ہوں گے وہاں سے. اور سپریم کورٹ عدالت رپورٹڈلی کیا کہہ رہی ہے؟ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام تو بتا دیں. سبحان اللہ. واہ واہ. افسوس ہوتا ہے، ہنسی کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام تو. حضور والا آپ اٹارنی جنرل سے پوچھیں او بھائی تجھے کیسے پتا ہے 20 بندے رہا ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں. آپ کو پتا ہے کہ ابھی فیصلے محفوظ ہیں، سنائے نہیں گئے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 بندے رہا ہو جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے نام بتا دیں. اٹارنی جنرل صاحب کو پھر ایک دم ہوا کہ یار یہ تو معاملہ بالکل ہی مطلب کہ عجیب و غریب ہو جائے گا. انہوں نے کہا نام تو فیصلے آنے کے بعد ہی بتائے جا سکتے، اس سے پہلے نام نہیں بتایا جاتا. واپس عدالت کو پھر کوئی یہاں پہ سمجھ نہیں لگی، خیال نہیں آیا کہ بھئی یہ اس نے پہلے کیسے کہہ دیا کہ 20 لوگ بری ہوں گے. پھر عدالت کہتی ہے فیصلے سنانے کی اجازت، اچھا وہ فیصلے آئیں گے تو پھر 20 بندوں کے نام آئیں گے، چلو پھر ہم فیصلہ سنانے کی اجازت دے دیتے ہیں. مشروط ہے لیکن یہ فیصلہ سنانے کی عدالت اس اپیل کے حتمی فیصلے سے، یعنی کہ اس لالچ میں عدالت آ گئی کہ 20 بندے بری ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی، وہ ان کی مشروط ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی اجازت دے دی ہے، لیکن صرف ان کیسز کے فیصلے دیے جائیں گے عید سے پہلے جو لوگ رہا ہو سکتے ہیں. ویری انفارچونیٹ. ایک تو یہ کہ یہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، میں تو سمجھتا ہوں اس کو چیلنج ہونا چاہیے. یہ فیصلہ جو حالانکہ یہ انٹرم آرڈر ہے لیکن یہ اس حد تک میری نظر میں غیر آئینی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو ایک تو نہ صرف یہ کہ فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ محفوظ فیصلے سنائیں، اور دوسرا جس طرح سے دی گئی ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا، گھیرا گیا، لالچ دیا گیا ہے کہ جی 20 لوگ رہا ہو سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا اچھا جی ہو سکتے ہیں، وہ کون ہے ذرا بتائیں. بھئی آپ پوچھیں، آپ جج بن کے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے، آپ کو نہیں پتا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کسی کو تو پتہ ہی نہیں، کسی کے تو فرشتوں کو خبر نہیں ہو سکتی ہے کہ کون رہا ہو سکتا ہے اور کون سزا ہو سکتا ہے. اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 20 لوگ رہا ہو جائیں گے اور ان کا یہ طریقہ کار ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پھر فیصلے سنا دیں. تو یہ پھر کہاں کی عدالت رہے گی جس عدالت کے فیصلہ آنے سے پہلے اس فیصلے کو اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں بتا رہا ہے اس فیصلے کی کیا اہمیت، کیا وقت، کیا حیثیت قانونی اور آئینی طور پر رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں رہ گئی. تو یہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں. میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. شکریہ وی لوگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.